صاحب ناراض ہو گیا تو نوکری گئی. آج کل وہ کھڈے لائن ہے. صاحب ناراض نہیں ہونا چاہیے. اچھے اور دیانتدار پولیس افسر کھڈے لائن صرف محرر کام کرتا ہے، اس کے بعد انویسٹیگیٹو آفیسر کرتا ہے، پھر اس کے بعد ایس ایچ او زیادہ ڈی ایس پی کام کرتا ہے، ڈی آئی جی آپریشنز کی ہدایت پر یا ڈی پی او فلاں کی ہدایت پر. دی. تو یہ ہے ایک پولیس کا. اچھا، طارق الیاس کیانی صاحب کو یا اس وقت کی ٹیم کو اسے اریسٹ کرنے پر کوئی اپریسیشن ملی؟ جی اس زمانے میں طارق الیاس کیانی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ویسی اللہ کی عطا ہے اس پہ. وہ ہر زمانے میں ایک زیرک پولیس افسر، ایک سلجھا ہوا پولیس آفیسر. تو آج کل سی سی ڈی میں تو نہیں ہے؟ نہیں، آج کل وہ فیصل آباد میں ہے. ہی از اے گڈ آفیسر. یا شیخو پورہ میں ہے یا فیصل آباد میں، مطلب لاہور سے باہر ہیں. اور آج کل وہ کھڈے لائن ہے. اچھے اور دیانتدار پولیس افسر کھڈے لائن. اصل میں دیکھیں ان کی رہ گئی میرے خیال میں طارق الیاس کیانی کی کچھ سال کے قریب یا سوا سال کے قریب ملازمت باقی ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ جو پولیس افسران ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں صرف محرر کام کرتا ہے، اس کے بعد انویسٹیگیٹو آفیسر کرتا ہے، پھر اس کے بعد ایس ایچ او زیادہ ڈی ایس پی کام کرتا ہے. یہ جو بڑے پولیس افسران ہیں جن کو نوری مخلوق کہتے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ آپ جو پی ایس پی کلاس ہے، وہ کام نہیں کرتی. کام کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو یہ جو بڑے بڑے آفیسز، شاہانہ پروٹوکول، یہ تو سارا وہ لے جاتے ہیں. سر گھروں میں بھی تو خانسام میں کام کرتے ہیں. کہ یہ ورکنگ کلاس الگ ہے. ورکنگ کلاس ہے سر کانسٹیبل سے. آلدو کمانڈر کو ہی سارا کریڈٹ ملتا ہے، یہ ہر جگہ پہ ایسا ہی ہے. اچھا، میں تو یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اگر کسی جگہ پہ کوئی کاروائی کی ہے تو ایس ایچ او کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ یہ نہ لکھے کہ فلاں تھانے کے ایس ایچ او نے یہ کاروائی کی. وہ لکھتا ہے ڈی آئی جی آپریشنز کی ہدایت پر یا ڈی پی او فلاں کی ہدایت پر. اس ٹیم نے یہ کیا. تو یہ کیا ٹیگ لائن کہا جاتا ہے کہ یہ ضرورت ہے یا پروٹوکول ہے؟ مجبوری ہے، ڈسپلن کی مجبوری ہے. صاحب ناراض نہیں ہونا چاہیے. صاحب ناراض ہو گیا تو نوکری گئی. مسئلہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ پولیس آفیسرز پوسٹنگ کے لیے کرپشن کے لیے پوسٹنگ لیتے ہوں. ادروائز جو پوسٹنگ ہے اس میں آپ کو دو بینیفٹس ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کی جو آپ کا انر ہے اس کو بڑی سیٹسفیکشن ہوتی ہے جب آپ کسی کا کوئی کام کر دیتے ہیں، جب آپ کسی کا کوئی بھلا کر دیتے ہیں. ایز اے کمانڈر، ایز این ایس ایچ او، ایز این سینئر انویسٹیگیٹنگ آفیسر، ایز محرر، یا جو بھی آپ کے عہدہ ہے، جب آپ کسی کو کوئی کام کر دیتے ہیں، وہ جو ایک سیٹسفیکشن ہے وہ شاید محسوس نہیں کی جا سکتی جب تک آپ اس سے گزرے نہ. آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ سب سے آسان کام جو جنت کمانے والا ہے وہ پولیس کا ہے. پولیس والے وہ واحد شعبہ ہے جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے. لوگ اپنے آباء و اجداد کا ذکر تلاش کرتے ہیں قرآن میں، لوگ اور بھی بہت سے شعبوں کا ذکر تلاش کرتے ہیں قرآن میں، اور اس پہ بڑی بحث بھی ہوتی ہے. تو یہ پولیس آفیسرز کے لیے بھی یہ ایک پیغام ہے. سی آئی اے اور سی سی ڈی، جی، ان کی ورکنگ میں کیا فرق ہے؟ آپ نے 26 سال سی آئی اے میں سرو کیا، کیا ضرورت تھی نئی فورس بنانے کی؟ سر جیسے جیسے کرائم کی نوعیت حیت تبدیل ہوتی ہے، جیسے جیسے کرمنلز ایڈوانسمنٹ کی طرف جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ چلنے کے لیے پولیس فورس میں بھی واضح تبدیلیوں کی ضرورت. مطلب کبھی اس کی وردی تبدیل کر دی جائے، کبھی اس کا نام تبدیل کر دیا جائے. میں اس کے بڑا سخت خلاف ہوں، اس پہ مجھے نہ چھیڑیے گا. میں یونیفارم تو جو ہم نے بلیک یونیفارم پہنی ہے اور اس کی جو گریس دیکھی ہوئی ہے، اور وہ جو ہمارا ایک لوگ پوچھا کرتے تھے جب ہم نے جوائن کیا تھا، بلیک یونیفارم اور خاکی پینٹ، اور وہ تو سٹائل تھا سر. امیج صاف کرنے کے لیے یونیفارم غلط بات ہے سر، امیج ہم نے خود خراب کی ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہ یونیفارم اچھا تھا. وہ یونیفارم بہت اچھا تھا سر. اس یونیفارم کا ایک گریس تھا، اس یونیفارم کا ایک ڈگنیفائڈ وہ یونیفارم تھا. اور یہ تاثر بالکل غلط ہے. میں اس تاثر کے سخت خلاف ہوں، اور یہ قائم بھی اوپر سے کیا گیا ہے کہ پولیس کا امیج ٹھیک نہیں تھا. سر ہم بطور پولیس آفیسر، بطور ایس ایچ او، چونکہ پرانے وقتوں سے چلے آ رہے ہیں، ہم لوگوں کے گھروں میں ان کے بچوں کے نام رکھنے جایا کرتے تھے. وہ تو ڈرتے ہوئے رکھوا لیتے. نہ سر نہ. پرانے دور میں محبت تھی سر، اتنی محبت تھی کہ لوگ اپنی بچیوں کے دن رکھنے کے لیے
بابا رشید آئے گا تو دن رکھاں گے, کیونکہ لحاظ تھا نا, لحاظ تھا, دید تھی. کانسٹیبل جو تھا وہ فٹ کانسٹیبل جو تھا جسے ہم کہتے ہیں بیٹ کانسٹیبل, وہ سر گاؤں میں یا شہروں میں گلیوں میں اس علاقے کا رشتہ دار ہوتا تھا, اس سے لوگ اپنی دکھ تکلیف بیان کرتے تھے. وہ ان محلوں میں بیٹھ کے, ان ہوٹلوں پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا, وہ وہیں تھانے میں سوتا تھا. آپ کو کوئی واقعہ یاد ہے جو محبت کا اظہار آپ سے کیا ہو عوام نے, لوگوں نے یونیفارم میں؟ سر میں تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی کوئی بھی ایسی چیز نہیں بیان کرنی چاہیے. وقت گزر گیا, یہ تو اب کوئی پولیس آفسر یہاں آ کے بیٹھے تو وہی بتائے کہ ہم تو لوگوں کی عزتوں کے بھائی وال رہے. بالکل. سی سی ڈی کا میں اسی طرف آنے لگا ہوں. سی آئی اے سے مختلف کیسے؟ جی میں وہیں آنے لگا ہوں. دیکھیں سر, پاکستان میں تو یہ اب انیشیٹو لیا گیا ہے, یہ کل کی بات ہے. فیب میں سٹارٹ کیا سی سی ڈی کل کی بات ہے, سال بھر ہو رہا ہے, آپ سمجھیں. سی آئی اے ایک قانون, ایک ضابطے کے مطابق ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہوا کرتی تھی. سی آئی اے انویسٹیگیٹنگ ایجنسی نہیں تھی, یہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی تھی جس سے انویسٹیگیشن کا کام بھی لیا جاتا تھا. کیونکہ قانون تو موجود ہے کہ آپ کوئی بھی تفتیش تبدیل کر کے, ٹرانسفر کر کے, بائی آرڈر کسی اور کو دے سکتے ہیں. تو سی آئی اے پہلے تھا انٹیلیجنس ایجنسی. سی آئی اے کے پاس لامحدود اختیارات نہیں تھے, لیکن ہم جیسے جنہوں نے موت جان ہتھیلی پہ رکھا اپنا کام کیا, ہر وقت تیار رہتے تھے, اور یہ خواہش تھی کہ چل کوئی گل نہیں, خیر ہے, یہ جنازہ جائے گا تو پھر کی ہوئے گا, سلوٹ تے وجن گے, چنڈے سیتے جاواں گے. یہ ایک اس نے سی آئی اے کا نام بنایا. جہاں اچھے لوگ تھے وہاں برے لوگ بھی تھے, ظاہر سوسائٹی میں توازن, جیسی سوسائٹی ویسی پولیس. تو سی آئی اے نہ ہوتا, اور آج اگر سی سی ڈی نہ ہو یا اس سے قبل او سی یو نہ ہوتا تو تھانے ناکام ہیں. لاہور کے یعنی پورے پنجاب کے تھانے ناکام ہیں. پولیس اسٹیشنز کبھی بھی اس لیول پہ جا کے کام نہیں کر سکتے جس لیول پہ آپ کو ایک ٹاسک دیا جائے کہ آپ نے کرمنلز کو پکڑنا ہے, تو پھر آپ کا شب و روز کرمنل کو پکڑنے میں گزریں گے. آپ اسی پہ کام کریں گے, اسی کے لیے جدت لے کے آئیں گے, اسی کے لیے آپ اپنی انفارمیشن نیٹ ورک. تھانے اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی اور بہت سی ڈیوٹیز. تھانے تو بیچارے آٹا بھی بیچتے ہیں, چینی بھی بیچتے ہیں, ان کو تو رمضان میں رمضان بازار پہ جا کے اسٹال پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے, آپ جانتے ہوں گے. ہاں, پولیو ڈیوٹی پہ جانا پڑتا ہے, کچھ جلسہ آ گیا اس پہ جانا پڑتا ہے, مذہبی تہوار ہیں. جی ایون کہ اتنے بتی خراب ہو جائے نا, تو یہ بھی میرا چیلنج ہے جی آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے. آپ میرے سامنے بیٹھے میں, مجھے بتائیے کہ آپ کی سوئی گیس یا جو آپ کی ڈیلی جن کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے کوئی ایسا جو ایک کال پہ آ جائے, کہ وہ ایک کال پہ آ جائے. ہاں, پولیس آ تو جاتی ہے کال پہ, انصاف کی امید کم ہوتی ہے. سر دیکھیں, میں وہی عرض کرتا ہوں کہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. میں اپنے ڈپارٹمنٹ کو قطعی طور پہ 15 پہ کم از کم پولیس آ تو جاتی ہے. پولیس آ جاتی ہے, آپ سڑک پہ جا رہے ہیں, آپ کو پولیس مل رہی ہے, ڈولفن پٹرولنگ کر رہی ہے. وابڈا والوں کو یا سوئی گیس والوں کو ٹیلی فون کریں دن کے وقت میں تو